چاند کو سینوں میں ہم میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے بارے میں بھی فرمایا کہ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثواب الجنہ، فرمایا کہ رمضان صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ صبر کیا ہے؟ حبس النفس، کہ انسان اپنے آپ کو کنٹرول کرے۔ دیکھو رمضان کو جو صبر کا مہینہ کہا ہے کہ سامنے حلال کھانا ہوتے، انسان کی خواہش بھی ہوتے لیکن نہیں کھاتے، انسان کو بھوک لگ جاتے لیکن کوئی چیز زبان تک نہیں لے جاتے، اس طرح انسان کو پیاس لگ جاتے، پانی پی سکتے لیکن نہیں پیتے۔ یہ صبر ہے، اور اس صبر کے بدلے میں انسان کو اللہ تعالیٰ جنت دیتے۔ اور صرف کھانے و پینے سے انسان کا روزہ نہیں ہوتے، بلکہ انسان کے خواہشات، میلانات، رجحانات، ہر چیز سے اس کا روزہ ہوتے۔ وہ ہر حلال چیز کی طرف ہاتھ بڑھانے والا بن جاتے اور ہر حرام سے رک جاتے۔ جب صبح فجر کی اذان کے ساتھ مؤذن جب اعلان کرتے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، اس وقت سے مسلمان و مومن صرف اپنی منہ کو بند نہیں کرتے بلکہ پھر تمام خواہشات کو بند کرتے، اور جب تک مغرب تک مؤذن پھر اعلان کرتے ہیں کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر وہ کھانا کھاتے ہیں، پھر وہ پانی پیتے ہیں، اور پھر وہ اپنے آپ کو قسم آزاد سمجھتے ہیں کہ ابھی جو کچھ مجھے رمضان کے اندر نہیں کرنا چاہیے ابھی مجھے کرنا چاہیے۔ تو ایک مسلمان و مومن جس طرح رمضان کے اندر اپنے ہاتھ کی کمائی حلال رزق اس کے سامنے، اس کو نہیں کھا سکتے، نہیں کھاتے، حلال پانی ہے نہیں پیتے، تو رمضان کے بغیر کیسے وہ حرام کی طرف ہاتھ بڑھائے؟ رمضان کے بعد وہ کیسے شراب کی طرف ہاتھ بڑھائے؟ وہ کیسے حرام جو مشروبات ہے اس کی طرح ہاتھ بڑھائے؟ کس طرح جو حرام چیزیں ہیں ان رمضان کے اندر ایک آدمی اپنی بیوی سے پرہیز کرتے جو نکاح شرعی محمدی ان کے پاس ہے، تو رمضان کے بغیر کس سے ایک اجنبی عورت کی طرف وہ دیکھ کے آنکھیں اٹھا کے اس کی طرف دیکھے؟ اس لیے یہ رمضان جو ایک قسم تربیت اور ٹریننگ کا مہینہ ہے، تو صرف نہیں کہ رمضان کے اندر انسان ٹھیک ہو بلکہ رمضان کے بعد بھی انسان اس طرح پاک و صاف ہو، تو تب یہ صبر کا مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ وہ صبر و ثواب اور جنت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ اسی رمضان کے نتیجے میں اور اسی روزے رکھنے کے نتیجے میں، اس طرح پاک صاف زندگی گزارنے کے نتیجے میں اللہ ہمیں جنت نصیب فرمائیں گے۔ اور دیکھو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر امت کے اوپر اللہ نے روزے فرض کی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کے اندر تقوی پیدا کرنے کے لیے، خشیت الہی کی پیدا کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے روزے ہر دور میں اللہ نے کسی نہ کسی شکل میں فرض کیا۔ یعنی دیگر امتوں میں ضرور نہیں ہے کہ اس طرح ہمارے طرح ایک مہینے کا روزے ہو، اس کے ایام اور اس کے انداز اور اس کے جو بھی طریقہ کار ہوں مختلف ہے، لیکن جس طرح ان کے اوپر روزے ہیں ہمارے اوپر بھی، جس طرح ہمارے اوپر روزے ہیں ان کے اوپر بھی اللہ نے مقرر کیے، تاکہ خشیت الہی، اللہ کا خوف، یہ اللہ تعالیٰ کو یہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ اور قرآن نے جو آدمی اللہ سے ڈرتے اس کے لیے کتنے نعمت ذکر کی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ سے ڈرتے ہیں اس کے لیے جنتان ہے جی، ذوات افنان، مختلف قسم کے، مختلف رنگوں کے پھل، مختلف نوع کے پھل، فیہما عینان تجریان فیہما من کل فاکہۃ زوجان، ایک کتنے نعمتیں جو سورۃ الرحمن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے۔ اللہ ان تمام نعمتیں اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں دنیا کے اندر جب تک زندہ ہے شریعت کے مطابق پاک اور صاف زندگی اللہ ہمیں نصیب فرمائے، اور جب موت آ جائے تو موت کے وقت فرشتے ہمارے استقبال کرے، قبر تحدری گاہ ہمارے لیے کشادہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کے پانی ہمیں ملے، اور جنتوں میں انبیاء، شہداء، صدیقین اور صالحین کی معیت اللہ میں نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد